حیدر کچھ تو بتائیے، آپ مجھے اور امی کو اتنی ہڑبڑی میں کہاں لے جا رہے ہیں؟ ردا فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی پریشان سے حیدر سے بولی۔ حیدر گھر پہنچتے ہی اسے لے کر رامین کے گھر پہنچا اور جلدی جلدی انہیں پک کر کے ہاسپٹل کی طرف روانہ ہو گیا۔ ردا اور رامین پریشان تھے، بار بار حیدر سے پوچھ رہے تھے، ردا پلیز تم پریشان مت ہو، مجھے خود نہیں پتا کیا ہو رہا ہے، اب عہد ہی بتائے گا۔ حیدر نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے تسلی دینے کی کوشش کی، لیکن وہ پریشان تو ہو رہی تھی۔ پر حیدر بیٹا، عہد نے اچانک ایسے کیسے بلا لیا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رامین پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھی کب سے ان کی گفتگو سن رہی تھی، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اچانک کیا ہو رہا ہے۔ آنٹی، عہد نے ہمیں ہاسپٹل بلایا ہے، حیدر نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ کیا ہاسپٹل؟ اللہ خیر کرے، کیوں؟ رامین نے دل پہ ہاتھ رکھ دیا، عہد کے اچانک بلانے پہ تو وہ پریشان تھی، ہاسپٹل کا سوچ کے دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ردا بھی بس دعائیں کر رہی تھی کہ سب ٹھیک ہو۔ عہد سر ہاتھوں میں گرائے رو رہا تھا، اس نے پولیس کو بلا لیا تھا۔ نرس اچانک آئی سی یو سے باہر آئی، عہد سے مخاطب ہوئی، مسٹر عہد، آپ ریسیپشن میں جا کے بل پے کر دیں، نرس یہ کہتی چلی گئی۔ عہد خود کو گھسیٹ کے وہاں تک پہنچا۔ عہد، حیدر نے آواز دی۔ ردا اور رامین کے ساتھ وہ ابھی ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ عہد جیسے ہی مڑا، اس کے کپڑوں پہ خون دیکھ کے سب حیران ہو گئے۔ عہد لال آنکھیں لیے حیدر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حیدر پریشانی کے عالم میں اس تک پہنچا تو اصل میں حیران تب ہوا جب اس نے عہد کے کپڑے خون سے لت پت دیکھے۔ عہد میرے بھائی، یہ کیا ہوا؟ کس کا خون ہے یہ؟ حیدر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو عہد فوراً اس کے گلے لگ دیا اور خود کو روک نہیں پایا اور رو دیا۔ عہد بھائی پلیز کچھ تو بولے۔ ردا بھی اس تک فوراً پہنچی اور بولی۔ عہد حیدر سے الگ ہوا اور اس کے رامین کے پاس جا کے بولا، آنٹی آئی ایم سو سوری، میں اپنا وعدہ پورا نہیں کر پایا، میں رجا کا خیال نہیں رکھ پایا۔ اس کی آواز میں تڑپ تھی، تکلیف تھی۔ رامین کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ عہد بھائی پلیز بتائیں، رجا کہاں ہے اور یہ خون؟ ردا آنکھوں میں آنسو لیے بولی، ردا یہ خون رجا کا ہے، عہد نے ٹوٹے لہجے میں کہا تو ردا کو سب کچھ گھومتا ہوا محسوس ہوا، وہ لڑکھڑنے لگی۔ اس سے پہلے وہ گرتی، حیدر نے اسے تھام لیا۔ ردا سنبھالو خود کو، اس نے ردا کو سہارا دے کر کھڑا کیا۔ رامین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، وہ فوراً عہد تک پہنچی، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے بولی، عہد کیا میری بچی کو کیا ہوا؟ میری بچی کو؟ عہد کچھ بولو۔ عہد کی چپی دیکھ رامین کی آواز تھوڑی بلند ہو گئی۔ عہد کا بکھرا حلیہ، لال آنکھیں انہیں پہلے ہی کسی انہونی کا پتہ دے رہی تھیں۔ عہد نے انہیں ترک بترک سب بتا دیا، لندن میں جو ہوا، پھر جو یہاں ہوا، وہ سب رامین کو اپنے گرد سب گھومتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ وہ گرنے لگی تو عہد نے انہیں تھام لیا، وہ عہد کے کندھے پر سر رکھ کے رونے لگی۔ ادھر ردا بھی رو رہی تھی، حیدر اسے سنبھال سنبھال کے ہلکان ہو رہا تھا۔ سب لوگ آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے، ردا حیدر کے سینے پر سر رکھے روئی جا رہی تھی، رامین بیٹھی تسبیح کر رہی تھی۔ عہد دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھیں بند کیے رجا کے بارے میں سوچ رہا تھا، بند آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اچانک دروازہ کھلا، رجا کو آپریشن تھیٹر لے جایا جا رہا تھا۔ رجا کو دیکھتے سب اس تک پہنچے، رامین اور ردا کا دل کٹ گیا اسے اس حالت میں دیکھ کر۔ عہد نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اسے فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ حیدر نے فارم فل کر دیا، ڈاکٹر ان تک آیا تھا۔ مسٹر عہد، آپ کی وائف دیکھ نہیں سکتی نا؟ رائٹ، عہد نے ہاں میں سر ہلایا۔ دیکھیے مسٹر عہد، سب ٹھیک ہو جائے گا، اگر آپریشن کامیاب رہا تو شاید آپ کی وائف دیکھ پائیں، لیکن فی الحال کچھ کہنا مشکل ہے، چوٹ گہری ہے، لگتا ہے کسی چیز سے ان کا سر زور سے ٹکرایا گیا ہے، خیر دعا کیجیے، اللہ سب بہتر کرے گا۔ ڈاکٹر یہ کہتا ہے اسے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے چلا گیا۔ عہد کی امید تھی کہ رجا بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور شاید دیکھنے بھی لگے۔ تو نے اچھا نہیں کیا، اتنا سب کچھ ہو گیا اور تو نے بتایا بھی نہیں، حیدر نے عہد کے سے ناراضگی سے کہا۔ عہد نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، حیدر تجھے بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع ہی نہیں ملا اور تجھے پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اچھا، تو جانتا ہے نا ردا کتنی محبت کرتی ہے اپنی بہن سے، رجا کی جان خطرے میں تھی، تو نے بہت غلط کیا۔ عہد اور حیدر کونے میں کھڑے باتیں کر رہے تھے، عہد کی جان تو اندر آپریشن تھیٹر میں رجا میں اٹکی ہوئی تھی۔ حیدر تجھے تو بتایا تھا نا، پولیس کے حساب سے یہ صرف پرینک تھا۔ عہد نے آنکھیں بند کرتے ہوئے دوہار سے سر لگایا، اس کی خستہ حالت پہ حیدر کو واقعی دکھ ہو رہا تھا۔ اتنے میں اسے سامنے سے پولیس آتی نظر آئی۔ مسٹر عہد مجید، عہد او ٹی کے باہر کھڑا تھا، جسم سے تو جان پل پل ہی نکل رہی تھی، آنسو پہ قابو کیے وہ کھڑا تھا، بالکل بے حد سا ایک ہی نقطے کو گھورے جا رہا تھا۔ رجا کے ساتھ بھی بیتے ہر پل اس کی آنکھوں کے سامنے گزر رہا تھا، رجا کا غصہ کرنا، ہنسنا، کل اپنی محبت کا اظہار، سب کچھ، پھر آج اس کے سامنے اس کا خون سے لت پت ہونا، سب دیوار پہ موجود خون کو دیکھ وہ پہلے ہی اندازہ لگا چکا تھا کہ رجا کا سر زور سے دیوار پہ مارا گیا تھا۔ اسے اپنے گھر جانے پہ پچھتاوا ہو رہا تھا، انہی سوچوں کے بھنور میں تھا۔ اچانک ایک پروفیشنل آواز اس کے پیچھے آئی، اس نے مڑ کر دیکھا تو پولیس کھڑی تھی۔ یس، عہد نے نارمل سے جواب دیا۔ دیکھتے میں عہد کی حالت کسی ہارے ہوئے جواری سے کم نہیں تھی، بکھرے بال، لال آنکھیں جن میں رجا کو کھونے کا خوف تھا، خون سے سنے کپڑے۔ حیدر بھی بیٹھا تھا، ردا کی آنکھیں بھی نم تھیں، رامین نماز پڑھنے گئی تھی، ردا بھی انہی کے ساتھ تھی۔ میں نے بلایا ہے انہیں یہاں، حیدر پیچھے سے بولا۔ عہد نے اس بات میں سر ہلایا، پھر سارا واقعہ ان کے گوش گزار دیا۔ پولیس نے کارروائی کرنے کی یقین دہانی کروائی، ایف آئی آر تو ہو چکی تھی، تحقیقات شروع ہو چکی تھی، پولیس جا چکی تھی۔ عہد تھک ہار کے وہیں زمین پہ بیٹھ گیا،
اس کی بس ہو چکی تھی، وہ اور برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ دادا جی اور دادو بھی پہنچ گئے تھے، ساتھ اشفاق، سارا اور عمر بھی تھے۔ مرحا نہیں آئی تھی۔ احد کو حیدر نے بینچ پہ بٹھا دیا، دادی اس کے پاس بیٹھی، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ وہ اتنا کھو چکا تھا کہ اسے ان کے آنے کی خبر نہیں ہوئی تھی۔ احد نے آنسو بھری آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو دادی رو رہی تھی۔ وہ بنا کچھ بولے ایک دم ان کی آغوش میں چھپ گیا۔ وہ خود پہ قابو کیے بیٹھا تھا اور رو دیا، دادی یہ سب کیا ہو گیا؟ مار دیا اس نے میری ریجا کو، مار دیا دادی، اس نے روتے ہوئے کہا۔ وہ موجود سب رو رہے تھے، دادی اس کی پیٹھ تپ تپا رہی تھی، ان کے بھی آنسو جاری تھے۔ آج بس میرے بچے، ریجا کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائے گی، دادی نے محبت سے اسے پچکارا جیسے وہ کوئی چھوٹا بچہ ہو جس کا کھلونا ٹوٹ گیا ہو۔ بچپن میں ایسے ہی اسے تسلی دیتی تھی وہ، جب اس کا کوئی کھلونا ٹوٹتا تھا وہ مان بھی جایا کرتا تھا۔ پر آج وہ پھر اسی جگہ کھڑا ہے جہاں 10 سال پہلے جب اس کے ماں باپ اسے چھن گئے تھے۔ آج اس کی محبت تقریباً اسے چھن چکی تھی۔ دادی، ماما پاپا کو کھونے کے بعد مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ مرزا کو کھونے کی۔ وہ دادی کے سینے سے لگا بولے جا رہا تھا۔ دادا جی اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے حوصلہ دے رہے تھے۔ ہاں بھائی، ہماری باپی بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، پلیز آپ ایسے مت روئیے۔ عمر گھٹنوں کے بل بیٹھا احد کو حوصلہ دے رہا تھا۔ مسٹر احد، آپ کے دوسرے پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے۔ احد رو رہا تھا کہ ایک نرس نے آ کر احد کو کہا تو احد فوراً اٹھا۔ اسے فہیم چاچا سے پوچھنا تھا کہ آخر ہوا کیا تھا۔ احد نے اپنی آنکھیں پونچھی۔ فہیم چاچا؟ احد ابھی ان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ چاچا آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے ہوئے تھے، فوراً آنکھیں کھولی تھیں۔ اپنے چھوٹے بابا کو آج پھر اسی حالت میں دیکھ ان کا دل کٹ سا گیا تھا جیسا انہوں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا۔ اندر سے بری طرح ٹوٹ چکا تھا، بکھرا ہولیا۔ چاچا، وہ کچھ بولتے کہ فہیم چاچا نے اسے ٹوکا۔ پہلے میری بات سنیے۔ اس نے چاچا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ کیا ہوا تھا چاچا؟ آپ اور رجا کے ساتھ کون تھا وہ؟ پلیز چاچا مجھے بتائیے۔ میری رجا کے ساتھ یہ سب کس نے کیا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، لہجے میں واضح لڑکھڑاہٹ اور اس کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے تھے وہ۔ چھوٹے بابا، آپ کے جانے کے بعد تقریباً سب گھر سے نکل گئے تھے، گھر میں کوئی نہیں تھا۔ دادی جی نے بھی مجھے رجا بی بی کا دھیان رکھنے کا کہا تھا، یہ بھی کہا تھا کہ دوپہر تک رچنا بھی آ جائے گی۔ تقریباً 12 بجے کے قریب 2 نقابپوش بندے گھر میں گھسے۔ ان کے پاس اسلحہ تھا۔ میں نے انہیں روکنے کی بہت کوشش کی پر وہ توڑ پھوڑ کرنے لگے۔ میں پولیس کو فون لگا رہا تھا، مجھے دھکا دیا اور میرا سر ٹیبل سے لگا، پھر اندھیرا چھا گیا۔ چاچا نے سب بتا دیا۔ احد کا غصے سے برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے رجا گھوم رہی تھی، خون میں لت پت۔ وہ انہی خیالوں میں تھا کہ چاچا نے پوچھا، رجا بی بی کیسی ہیں بابا؟ اور وہ لوگ کون تھے؟ چاچا نے سوال کیا تو احد نے لمبی سانس ہوا کے سپرد کی، خود پہ قابو پاتا بولا، چاچا رجا کی حالت ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے میری رجا کو مارنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں کیوں کر رہا ہے وہ نامعلوم انسان یہ سب۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے آنسو چھلک گئے تو چاچا کے ہاتھ کو تھپ تھپاتا وہ اداس سا مسکرایا، بابا رجا بی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ فکر مت کیجیے، وہ انسان بھی جلد ہی پکڑا جائے گا انشاءاللہ۔ چاچا نے احد کے سر پر ہاتھ پھیرا تو احد کو خوش دیکھ کے بہت خوش تھے۔ برسوں بعد احد کے چہرے پہ پرانی خوشی اور چمک دیکھی تھی، پھر اسے اس حال میں دیکھ انہیں بہت دکھ ہوا تھا۔ انشاءاللہ چاچا سب ٹھیک ہو جائے گا، اب آپ کی دعا کیجیے، میں رجا اور آپ کے گنہگاروں کو نہیں بخشوں گا، وہ آنسو صاف کرتے بہت سخت لہجے میں بولا۔ اس کے گرے آنکھوں میں وحشت اتر آئی تھی، جنون تھا اس کی آواز میں۔ وہ فوراً اٹھا اور بڑے بڑے قدم اٹھاتا وارڈ سے باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں رجا کس حال میں ہوگی۔ مرحا اپنے کمرے میں جلے پیر کی بلی بنی گھوم رہی تھی، لال شرٹ میں بلیک ٹراؤزر میں، پورے کمرے کے مسلسل چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے خوشی ہونی چاہیے تھی کہ رجا، جو کہ اس کے اور احد کے بیچ واحد دیوار تھی، ہٹنے والی تھی، لیکن اسے برا لگ رہا تھا۔ مجھے تو خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن مجھے اتنا دکھ کیوں ہو رہا ہے؟ مرحا بیڈ پہ ڈھہ گئی، اسے بہت رونا آ رہا تھا۔ ایک آنسو ٹوٹ کے اس کے بیڈ شیٹ میں جذب ہو گیا۔ یہ آنسو کہاں سے آ جاتے ہیں یار؟ اس نے بے اختیاری میں نکلے آنسو صاف کیے اور جھنجھلا کے بولی، مرحا تمہیں پتہ ہے کیوں اتنا برا لگ رہا ہے؟ اچانک اس کے کمرے کے دروازے سے ایک آواز آئی۔ اس نے سر اٹھا کے دیکھا تو مام تھی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سارا ہاسپٹل سے آ چکی تھی، مرحا کے روم میں گئی تھی دیکھنے۔ اسے خود سے باتیں کرتا دیکھ وہ دھیما سا مسکرائی، مام رجا کیسی ہے؟ اور احد بہت تکلیف میں ہوگا نا؟ مرحا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سارا نے مرحا کے چہرے کو ہاتھوں میں لیا، رجا ٹھیک نہیں ہے مرحا، اور احد بھی پل پل ہی مر ہی رہا ہے، اسے تڑپتے دیکھ آئی ہوں میں، آج سے پہلے کبھی اسے اس حالت میں نہیں دیکھا۔ سارا کے لہجے میں دکھ تھا۔ مجھے پتا تھا، احد تو باولا تھا، اس کے پیچھے اسے کیسے اس حال میں دیکھ سکتا تھا؟ مرحا پھیکا سا مسکرائی، وہ بھی رجا کو مروانا چاہتی تھی، لیکن احد کا اس کے لیے پاگل پن دیکھ کے اس نے اپنا فیصلہ ترک کر دیا تھا۔ مام مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے رجا کے لیے، اور احد تو جی نہیں پائے گا اس کے بغیر، مرحا نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ میری بچی، احد کی محبت میں کتنی بدل گئی ہو نا تم، آج اس کی جان کے لیے رو رہی ہو جس نے تمہیں سے تمہارا عہد چھینا۔ مام میری قسمت میں کبھی عہد تھا ہی نہیں، وہ تو رجا کے لیے بنا تھا، اور کیسے تکلیف نہ ہو مجھے مام، میں تو عہد کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اور عہد کی محبت سے سک سک کے مر رہی ہے، اس کا کیا حال ہوگا مام؟ بس اسی لیے، اور رجا بھی بہت معصوم ہے مام، اس کا کوئی قصور نہیں ہے سب میں۔ مرحا نے گردن جھکا لی۔ سارا کو بہت فخر ہوا تھا اپنی بیٹی پہ، انہوں نے مرحا کو گلے لگا لیا۔ احد ابھی وارڈ سے باہر آیا تھا کہ اسے حیدر کی آواز آئی۔ حیدر اس تک پہنچا۔ احد کون ہے وہ انسان، اور رجا کو کیوں مارنا چاہتا ہے؟ کیا بگاڑا تھا میری معصوم بہن نے اس کا؟
حیدر کی آنکھیں بھی بھر آئیں، وہ رجا کو اپنی چھوٹی بہن مانتا تھا۔ مجھے نہیں پتا حیدر، لیکن ایک بار مجھے پتا چل جائے اس کی وہ حالت کروں گا کہ موت کی دعا مانگے گا، لیکن اسے موت نہیں ملے گی۔ عہد کی آواز میں شدت، جنون سن کے حیدر نے جھرجھری لی۔ اس انسان کے ساتھ بہت برا ہونے والا تھا۔ میری رجا آج اس کی وجہ سے آج زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی ہے، میں نہیں چھوڑوں گا اسے۔ عہد نے ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہا۔ اس کی آنکھوں میں لال ڈورے تھے، تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ بھی لال ہو رہا تھا۔ حیدر نے اسے گلے لگا لیا، وہ ٹوٹا اور رونے لگا۔ حیدر، کہیں میرے ماں بابا کی طرح رجا بھی مجھے چھوڑ کر نہ چلی جائے، میں مر جاؤں گا حیدر، اور کسی کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں، اس بار میں مر جاؤں گا میں حیدر، عہد نے روتے ہوئے کہا۔ اس کے آنسو حیدر کا کندھا بھگو رہے تھے، حیدر کی بھی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے عہد کی پیٹھ تپ تپائی اسے حوصلہ دینے کے لیے۔ بس میرے یار، رجا ٹھیک ہو جائے گی، اللہ پہ بھروسہ رکھ، حیدر نے کہا۔ تو دادو بھی وہاں آ گئے؟ عہد، کیا کہا فہیم نے بیٹا؟ دادو نے جب پوچھا تو عہد حیدر سے الگ ہوا اور دادو سے مخاطب ہوا۔ پتہ نہیں دادو کون لوگ تھے، وہ لوگ نقاب پوش تھے کوئی، میں انہیں چھوڑوں گا نہیں، عہد نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے دانت پیس کے کہا۔ دادو نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی۔ حیدر ردا کے پاس بیٹھا تھا۔ ردا جو آنکھیں بند کیے بینچ پہ بیٹھی تھی، سب لوگ وہیں تھے۔ ایک الگ سا تناؤ تھا اس ماحول میں۔ عہد ایک ایک پل گن رہا تھا انگلیوں پہ۔ دادی اور رامین وہیں بیٹھی تسبیح کر رہی تھی، رامین روئی ہی جا رہی تھی۔ دادی انہیں تسلی دے رہی تھی۔ حیدر بھی ردا کی حالت دیکھ کے کافی دکھی تھا، ردا کو سنبھالنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ ردا نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں اور اپنی اور رجا کی یادوں میں گم تھی۔ آج اسے وہ وقت یاد آ رہا تھا جب رجا کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی۔ تب بس چہرے الگ تھے۔ ردا، سب ٹھیک ہو جائے گا، حیدر نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ ردا کی آنکھیں بھر آئیں، اس نے جذبات میں سر ہلایا۔ حیدر، یہ سب کیا ہو گیا؟ ردا نے حیدر کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اس کی ہمت اب جواب دے رہی تھی۔ حیدر نے اس کے گرد بازو پھیلایا، اس کا کندھا تھام لیا۔ آپ کو پتہ ہے حیدر، جب پچھلی بار رجا اور ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تب ہمارے پاس کوئی نہیں تھا، ہم بالکل تنہا تھے، پر اس بار ہمارے ساتھ سب ہیں، آپ ہیں، عہد بھائی ہیں، میں کتنی اکیلی تھی نا۔ حیدر، میری رجا ٹھیک ہو جائے گی نا؟ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، کتنی دیر ہو گئی اسے آپریشن تھیٹر میں۔ ردا کو رجا کا خیال آیا تو فوراً سر اٹھا لیا۔ حیدر نے ہاتھ بڑھا کے اس کے آنسو صاف کیے۔ میری جان، رجا بالکل ٹھیک ہو جائے گی، بلیو می۔ اس نے ردا کے سر کو بوسہ دیا۔ ردا نے واپس اس کے سینے پر سر رکھ دیا اور آنکھیں موند لیں۔ رجا، وہ ابھی گھر میں داخل ہوا تھا، اچانک اس کا فون چنگاڑنے لگا۔ اس نے دیکھا تو اس کے خبری کا فون تھا۔ اس سے خبری نے جو خبر اسے سنائی تھی وہ سن کے اسے یوں لگا کہ اس کے اوپر چھت گر گئی ہے۔ اس کی ٹانگیں کانپنے لگیں، اس کی کالی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کی اتنی ہمت ہوئی میری رجا کو اذیت دینے کی؟ وہ دھاڑا، اس کا خبری، اس کی جان ہی نکل گئی۔ کس نے کیا یہ سب؟ ہاں، میں فوراً گیا تھا، میری رجا پہ جان لیوا حملہ ہو گیا، تم حرام خور اس پر نظر رکھنے کو کہا تھا نا، تو یہ سب کیسے ہو گیا؟ اس نے زور سے واز دیوار پہ دے مارا۔ ایک تو رجا کے بارے میں سن کے اسے تکلیف ہو رہی تھی اور اوپر سے غصہ شدت کا آ رہا تھا۔ ابھی وہ انگلینڈ میں تھا، پتہ کرو کیسی ہے وہ، میں آ رہا ہوں۔ اس نے آنسو صاف کیے اور لڑکھڑاتے لہجے میں اپنی خبری سے کہا اور فون رکھ دیا اور صوفے پہ گر گیا۔ میری رجا کے ساتھ یہ سب؟ اس نے آنکھیں موند لیں۔ رجا کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے پردے پہ لہرایا۔ عہد، مجید صرف محبت کے دعوے دار تھے تم رجا کی، اور اس کا خیال بھی نہ رکھ پائے۔ آج مر رہی ہے وہ صرف تمہاری وجہ سے، تمہیں نہیں بخشوں گا میں، اور نہ ہی ان حملہ آوروں کو۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور روم میں پیکنگ کرنے لگا، اسے فوراً کراچی پہنچنا تھا۔ آپریشن تھیٹر کی لائٹس آف ہو گئی۔ 3 گھنٹے تک آپریشن جاری رہا تھا۔ رجا، عہد کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو عہد اور سب لوگ بھاگ کر ان تک پہنچے۔ ڈاکٹر، میری وائف؟ عہد نے پوچھا تو ڈاکٹر نے مسکرا کے جواب دیا، آپ کی وائف اب خطرے سے باہر ہے، چوٹ گہری تھی مگر شکر اللہ کا کہ زیادہ نقصان نہیں ہوا، ابھی وہ بے ہوش ہیں۔ عہد نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب لوگوں کو تھوڑا سکون ہوا۔ ڈاکٹر، میں مل سکتا ہوں؟ عہد نے ایک دم کہا تو ڈاکٹر نے انکار کر دیا۔ نہیں، وہ ابھی بے ہوش ہیں، انہیں آرام کی سخت ضرورت ہے۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے مسٹر عہد، آپ میرے کیبن میں آئیں، بات ضروری ہے، ڈاکٹر نے کہا تو عہد پریشان ہو گیا۔ کیا بات ہے ڈاکٹر، سب ٹھیک ہے نا؟ عہد کی سانسیں رکنے لگیں، اس سے بہت پریشانی ہو رہی تھی۔ جی سب کچھ ٹھیک ہے، کچھ بات کرنی تھی، ڈاکٹر یہ کہتا چلا گیا۔ عہد سوچ میں پڑ گیا کہ کیا بات ہو سکتی ہے۔ سب لوگ شکر ادا کر رہے تھے کہ رجا خطرے سے باہر ہے۔